ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، ہمارے 3 دریاؤں کا پانی جو ہے اس پہ خطرہ ہے، ہمارے ازلی دشمن بھارت سے ہمیں سرجیکل سٹرائک سے خطرہ ہے۔ کشمیر کا ایک ٹورسٹ سپاٹ ہے جس کا نام ہے پہلگام، لائن آف کنٹرول سے 400 میل اندر کی طرف ہے۔ 6 ٹیررسٹ آ جائیں اور مار کے چلے جائیں۔ کیا کرتی ہے انڈین سیکیورٹی، کیا کرتی ہے انڈین انٹیلیجنس، کیا پی کے سوئی ہوتی ہے اور بیکار تنخواہیں لے رہی ہے؟ سیکیورٹی فیلئر تب ہوتا کہ جب سیکیورٹی والے لوگ ان کو روک لیتے، کچھ وہ مرتے، کچھ ان کو مار دیتے۔ اہداف انڈیا کے حاصل کرنا چاہتا ہے، مقاصد کیا ہوتے ہیں فالس فلیگ آپریشن کرنے کے؟ بھارتی ایجنسی را کا جو بیکڈ سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یوں خبریں آنی شروع ہو گئی کہ سب کچھ کیا کرایا پاکستانیوں نے ہے۔ وہ ہماری چائے کا رسیہ ابھی نندن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو یہیں رکھ لیتے، انہیں چائے وائے پلا کے پھر سے انڈیا بھیج دیا گیا۔ کلبھوشن یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مذہبی لیڈر تھے؟ خیال کوٹ کا وہ ایک اجرتی قاتل جس کا نام اکرم ہے، اسے کس طرح اس نے آ کے آرام سے پاکستان کے اندر مار کے اپنا کام کیا اور واپس دبئی چلا گیا۔ انڈیا نے پچھلے 65 سالوں میں سینکڑوں ڈیم ان دریاؤں پہ بنا لیے ہیں کہ جن کے پانی پہ ان کا حق یا کنٹرول ہے۔ ہم نے ان 65 سالوں میں اپنے پانی کو مینج کرنے، اس کو سٹور کرنے، اس کو سنبھالنے کے لیے ایک معنی خیز قدم نہیں اٹھایا۔ ہم اور انڈیا 2 نیوکلیئر پاورڈ سٹیٹس ہیں، بم یہاں پھٹے یا وہاں پھٹے نقصان دونوں کا ہوگا۔ خواتین و حضرات، لاؤڈ سپیکر کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کے ڈاکٹر عمر عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے آپ میں سے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت ہم سب کے ذہنوں پہ کیا چیز سوار ہے، ہمارے نیوز روم کے اندر کیا نیوز بز کر رہی ہے، ہمارے تمام اینالسٹ، تمام اینکر، تمام مبصر کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اور کیوں نہ کریں۔ وقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، ہماری لائف لائن، ہمارے 3 دریاؤں کا پانی جو ہے اس پہ خطرہ ہے، ہمارے ازلی دشمن بھارت سے ہمیں سرجیکل سٹرائک سے خطرہ ہے، ان کے مس ایڈونچرز کا خطرہ ہے۔ خواتین و حضرات، میں اس موقع پہ صرف چند عرضداشتیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ بھی ذرا دیکھیے اور سمجھیے کہ اس میں کرنا کیا چاہیے ہمیں۔ حضور والا، ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے کشمیر کا ایک ٹورسٹ سپاٹ ہے جس کا نام ہے پہلگام، اور یہ پہلگام لائن آف کنٹرول سے 400 میل اندر کی طرف ہے۔ وہاں پہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ ایسے ٹورسٹ کو جان سے مار دیا گیا 6 لوگوں نے آ کے، کہ جو بالکل ایک دہشت گردی کا واقعہ نظر آتا ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی 3 بجے دوپہر کو ہوا ہے، اور 3:04 اور تقریباً 25 سیکنڈ کے اوپر آپ کی بھارتی ایجنسی را کا جو بیکڈ سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یوں خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ سب کچھ کیا کرایا پاکستانیوں نے ہے۔ یہ پاکستانی آئے تھے جو آ کے 400 میل اندر پینیٹریٹ کر کے ہمارے بندوں کو مار گئے، اور انہیں جان کے چن کے مسلمانوں کو مارا۔ اور اس قدر بڑا ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا کہ جیسے تیاری کئی ماہ پہلے سے ہوئی تھی، اور بس انتظار تھا کہ ہم یہ بندوں کو ماریں اور اس کے ساتھ ہی تمام الزامات پاکستان پہ لگا دیے جائے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اور انٹیلیجنس کی رپورٹ کے، بغیر کچھ دیکھے، بغیر کچھ سنے، بغیر کچھ جانے، یعنی کہ سب کچھ پہلے سے پری پریپیئرڈ تھا۔ خواتین و حضرات، آپ نے ایک لفظ بہت سنا ہوگا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ اب تو یہ لفظ ہم نے اتنی دفعہ سنا ہے انڈیا کی طرف سے، وہ پہلگام ہو یا پلوامہ ہو یا بمبئی اٹیکس ہوں یا مقبوضہ کشمیر کی پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہو، کہ ہمیں ازبر ہو جانا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید اس کو جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ تقریباً 16ویں صدی کا ذکر ہے کہ جب بحری قزاق اپنے شپس کے اوپر، اپنے بحری جہازوں کے اوپر ایک ایسا فلیگ لہرا دیتے تھے جو یا تو سفید رنگ کا ہوتا تھا، یعنی کہ ہم دوستی چاہتے ہیں، یا کسی ایسے ملک یا ایسی پارٹی کا فلیگ ہوتا تھا جن کے ساتھ دوسری پارٹی کا کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی، کوئی آپس میں رنجش نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح یہ فالس فلیگ لہراتے ہوئے قزاقوں کے بحری جہاز ایسے لوگوں کے جہازوں کے قریب آ جاتے تھے جن کو یہ غلط امپریشن دینا مقصود ہوتا تھا، اور جب جہاز قریب آ جاتا تھا تو بحری قزاق ان کے جہاز کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے اور انہیں لوٹ لیتے تھے۔ یعنی کہ ایک ایسا فلیگ آپ لہرائیں کہ جس سے نہ آپ کی آئیڈینٹی کا پتہ چلے، نہ آپ کی انٹینشن کا پتہ چلے، دیکھنے والے دھوکہ کھا جائیں اور بے انتہا نقصان اٹھائیں۔ ہمارے ہاں جب بھی انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، نقصان پاکستان کو کرنا چاہا ہے، پاکستان کو دھوکہ دینا چاہا ہے، دنیا کو دھوکہ دینا چاہا ہے، مگر فائدہ انڈیا کبھی نہیں ہوا۔ یہ
میں کیا آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو یاد ہو وہ ہماری چائے کا رسیا ابھی نندن جو ایک سرجیکل سٹرائک کرتے ہوئے انڈیا کی ایک مس ایڈونچر کے تحت جہاز اڑاتا ہوا آ گیا تھا، اور جب اس کو یہاں گرایا گیا اور مار مار کے اس کا بھرکس بنایا گیا، تب وقت ہے کہ ہماری پاک فوج کے افسران نے اسے پاکستانی عوام کے ہاتھوں چھڑا نہ لیا، اور پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو یہیں رکھ لیتے تاکہ رہتی دنیا تک ہمارے پاس نشانی ہوتی کہ یہ ہوتے ہیں لوگ جو کہ سرجیکل سٹرائک کرنے آتے ہیں انڈیا سے، اور اس طرح ہماری پاکستان ایئر فورس ان جہازوں کو نشانہ بنا کر گرا دیتی ہے اور پائلٹس کو یوں قبضے میں کر لیتی ہے۔ مگر پھر آپ کے یہاں کوئی مصلحت تھی جس کے تحت انہیں چائے وائے پلا کے منہ ہاتھ دھو کے سوجن ذرا کم کر کے نئے کپڑے پہنا کے واگا کے ذریعے پھر سے انڈیا بھیج دیا گیا۔ میں دور جانے کی بات نہیں کرتا، دہشت گردی کا جو الزام ہمیشہ سے بھارت لگاتا ہے پاکستانیوں کے اوپر، تو مجھے بتائیے کہ یہ جو صاحب جو پکڑے ہوئے ہیں کلبھوشن، یہ کیا ہیں؟ یہ کوئی مذہبی لیڈر تھے یا یہاں پہ کوئی ایکٹنگ کلاسز دینے آئے تھے؟ اب تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ پاکستان میں آ کے انڈیا کی طرف سے دہشت گردی کی مختلف وارداتوں کا ایک مرکزی پلانر، مرکزی اسکیمر اور مرکزی فیسیلیٹیٹر تھا۔ خواتین حضرات، آئیے ذرا یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا جب یہ کرتا ہے تو اس میں کن کن چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا، نمبر 1، جہاں پہ یہ ہوتا ہے اس وینیو کے اوپر، کس جگہ یہ ہوا ہے۔ نمبر 2، کون سے وقت میں یہ ہوا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور ٹائمنگ بھی ذرا 2 طرح دیکھیے گا، میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اہداف انڈیا کے حاصل کرنا چاہتا ہے، مقاصد کیا ہوتے ہیں اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کرنے کے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے، کین انڈیا گیٹ اوے ود اٹ، یا اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو پہلگام کے متعلق بتاؤں، جہاں پہ یہ ہوا ہے۔ پہلگام ایک مسلم میجورٹی کا مقبوضہ کشمیر کا ایریا ہے، جہاں پہ پچھلے سال تقریباً 35 سے 38 لاکھ ٹورسٹ گئے ہیں، یعنی کہ یہ ایک پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور اس کی اکانومی کے اندر ٹورزم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ جو 35 سے 38 لاکھ ٹورسٹ یہاں گئے ہیں پچھلے سال، ان میں سے کئی ہزار ٹورسٹ ایسے ہیں جو کہ انڈین نیشنلز نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے سیاح ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ایسا ایریا ہو جہاں پہ فارنرز نے بھی آنا ہے، تو ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے جو 10 لاکھ فوج انڈیا نے ڈپلوائے کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، کیا وہ وہاں پہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرے گی؟ کیا وہاں پہ اس کی بہت بڑی پریزنس نہیں ہوگی؟ کیا انٹروڈرز کے لیے وہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ یا ایک بہت بڑا ریزسٹنٹ کاز نہیں کرتے؟ آپ ذرا سوچئے کہ لاکھوں کی فوج اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے جو انڈین آرمڈ فورسز کی ہے، ایک ایسا علاقہ جو کہ 400 کلومیٹر دور ہے لائن آف کنٹرول سے، اور 400 کلومیٹر سرحد پار کر کے پینیٹریٹ کرتے ہوئے سینکڑوں میل وہ پہلگام تک پہنچے ہیں بقول ان کے پاکستانی ٹیررسٹ، اور انہوں نے آ کے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر یہ اس طرح آرام سے آ کے ہلاک کر کے پھر جنگل میں چلے گئے اور 2 انہوں نے شاید مار کے آئے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا کرتی ہے انڈین سیکیورٹی، کیا کرتی ہے انڈین انٹیلیجنس، کیا پی کے سوئی ہوتی ہے اور بیکار تنخواہیں لے رہی ہے؟ اگر ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس انتہائی انفلیمیبل ایریا آف دا ورلڈ، جو کہ ایک بے انتہا بڑا سپاٹ ہے ہر وقت، جس کو دنیا مانتی ہے کہ 77 سالوں سے متنازع ہے، وہاں پہ 400 کلومیٹر تک اندر صرف 6 ٹیررسٹ آ جائیں اور مار کے چلے جائیں، اور آپ کی لاکھوں کی فوج انٹیلیجنس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے چنے کھاتی رہ جائے، بالکل، اور کیا، وہ چنے بھٹورے جو سارے دن کھاتے رہتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ سیکیورٹی فیلئر تب ہوتا اگر کوئی سیکیورٹی یا ریزسٹنس ہوتی۔ یہاں تو کوئی سیکیورٹی نام کی چیز نہیں تھی۔ سیکیورٹی فیلئر تب ہوتا کہ جب سیکیورٹی والے لوگ ان کو روک لیتے، کچھ وہ مرتے، کچھ ان کو مار دیتے، مگر وہ تو ایسے آئے تھے کہ جیسے ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم نے ہی بھیجے ہیں، آؤ قتل کرو تاکہ ہم واویلا مچانا شروع کر دیں اور پاکستان پہ الزام لگا دیں۔ خواتین حضرات، تھوڑی سی میری بات پہ سوچئے گا کہ ایک بات ہو گئی کہ یہ ہے پہلگام جہاں پہ یہ ہوا ہے، دوسری بات ہے کہ اگر پاکستان سے جانے والے خدا نخواستہ کوئی ایسا ٹیررسٹ ہوتا، کیا وہ ایک مسلم میجورٹی ایریا کے اندر جا کے لوگوں کو نشانہ بناتے اپنی گولیوں کا؟ وہ جموں جاتے جہاں ہندو اکثریت ہے۔ عقل بالکل ماننے سے انکاری ہے کہ وائے پہلگام۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات سر یہ میں آپ کو بتاؤں، جو ویڈیو انہوں نے جاری کی ہے کہ جو 2 لوگ جو ہیں وہ جو ٹیررسٹ انہوں نے آ کے لوگوں کو مارا، چمکتی ہوئی وردیاں ہیں، چمکتے ہوئے جوتے ہیں،
یقین کیجئے کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی استری کر کے یہ کردار جو ہیں کسی بھی فلم کے وارڈروب سیکشن سے نکالے گئے ہیں. جہاں مٹی، دھول اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا چاہیے، وہاں پالش کیے ہوئے بوٹ ہیں جو لگتا ہے ہاں ان کے بارے میں لگتا ہے کہ کہیں بوٹ پالش ہی نے بوٹ پالش کر کے بھیجے ہیں باہر طور. خواتین حضرات، عرض یہ کرنی ہے کہ اگر انڈیا اس قسم کا ڈرامہ یا ناٹک رچانا چاہتا ہے تو کیوں نہیں بامبے سے کسی ایسے آدمی کو بلائیں جو اچھی آرٹ ڈائریکشن دے سکے. وہ کیوں نہیں اپنے فلم نگر سے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ میک بلیف کے لیے کم از کم بہتر کام کر سکیں. ہمیں یقین تو آ جائے کہ ہاں بھائی اپنی وردیوں سے، اپنے جوتوں سے، اپنی حالت سے یہ دہشت گرد لگتے ہیں، آپ کے پک کیے ہوئے ڈرامے کے کردار نہیں لگتے. دنیا کو آپ بہت بیوقوف سمجھتے ہیں مگر دنیا آپ سے بہت زیادہ عقل مند ہے. مگر دنیا کے بھی بات کرتے ہیں. خواتین حضرات، دوسرا جو پوائنٹ میں نے آپ کو کہا وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹائمنگ. انڈیا اس معاملے میں بے انتہا ایک کننگ اسٹیٹ ہے. وہ ہمیشہ پاکستان پہ حملہ تب کرتا ہے یا کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن تب کرتا ہے جب اس کی ٹائمنگ اس کو سوٹ کرتی ہو. میں بہت لمبی تاریخ میں تو جانا نہیں چاہتا، لیکن جب کبھی پاکستان کی انٹرنل صورتحال غیر مستحکم ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈویژنز ہوتی ہیں مختلف سیکٹس کی، اور مختلف ڈویژنز ہوتی ہیں بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا نیشن، پیپل اینڈ دا گورنمنٹ، تب انڈیا اس موقع کو غنیمت جان کے ہمیشہ اسٹرائک کرتا ہے. وہ 65 کی جنگ ہو، وہ 1971 کی جنگ ہو جب ہم نے آدھا ملک اس وجہ سے ہار دیا اور اس میں معاونت تمام تر بھارت کی تھی، یا اس کے بعد ضیاء صاحب کا زمانہ ہو یا مشرف صاحب کا زمانہ ہو، ہمیشہ انڈیا ہیز فاؤنڈ دا بیسٹ ٹائم وین پاکستان واز انٹرنلی ایٹ اٹس ویکسٹ. اور دوسری چیز جو انڈیا خاص طور پہ ٹائمنگ میں دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا کسی ویسٹرن سپر پاور کے سربراہ کا انڈیا یا پاکستان کا دورہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کلنٹن صاحب کا دورہ تھا اور انڈیا نے بالکل ایک ایسا ہی آپریشن کیا، اور کلنٹن جو کہ جانے کے لیے تیار تھے پاکستان اس دورے پہ، انہوں نے فوراً اپنا پلان بدل لیا. دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی اور انڈیا نے اپنا پرپز حاصل کر لیا. صرف یہی بات نہیں ہے، آج کل بھی اگر آپ یہ دیکھیے تو بڑی ہی ایک اسٹریٹجیکلی اہم چیزیں چل رہی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ خواتین حضرات، ہمارے جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں وینس، وہ اس وقت انڈیا کا دورہ کر رہے تھے اور انڈیا بچھا جا رہا تھا ان کی خدمت میں. اور کیوں نہ بچتا، ان کی جو رفیقہ حیات ہیں وہ بھی انڈین نژاد ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو ایک طرح سے اپنے سسرال آئے ہوئے تھے، اور سسرال آئے جمائی راجا کو جیسے انڈین پیار کرتے ہیں اس طرح ہم بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں جمائیاں نو پیار کرنے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. اس وقت میں انڈیا کا کہنا کہ دہشت گردی کے مارے ہمارے 20 25 30 35 لوگ مارے گئے ہیں، پاکستانی دہشت گرد آگے، کتنا انڈیا کو مظلوم دکھاتا، کتنا بتاتا کہ انڈیا کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. ایک طرف آپ ان کو دا پیسفل، آرٹی، کلرفل انڈیا دکھا رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو، اور دوسری طرف پاکستان کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا ان کے کانوں میں پڑا ہوگا. دوسری بات یہ ہے، آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ جو آخری دورہ اس واقعے کے دوران نریندر مودی صاحب نے کیا ہے وہ سعودی عرب کا تھا. جی ہاں، خادم حرمین شریفین کے دیس کا کیا ہے، جہاں پہ ان کے میزبان MBS یعنی کہ پرنس محمد بن سلمان تھے، جو کہ اس وقت کراؤن پرنس ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ کے، اور ان ایفیکٹ سارا کرتا دھرتا وہی ہیں اس وقت، کیونکہ ان کے والد بہت دیر سے بیمار ہیں. تو تمام جو مصروفیات ہیں وہ انہی کے کندھوں پہ ہیں. MBS نے جس طرح استقبال کیا ہے نریندر مودی صاحب کا، میرے ایڈیٹر صاحب ان کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی لگا کے دکھائیں گے. یقین کیجئے جس محل میں نریندر مودی صاحب کا استقبال کیا گیا سعودی عربیہ میں، اس کے گرد اتنی روشنیاں تھیں کہ رات پہ دن کا گمان ہوتا تھا. صحرا میں یہ پورا علاقہ یوں دمک رہا تھا کہ جیسے ہیرے کی ایک بہت بڑی کان ہو کہ جس میں ہر ہیرا جو ہے وہ کوہ نور کے سائز کا ہے اور وہ جگمگ کر رہا ہے. جس طرح ان کو آگے بڑھ کے وہ لے کر آئے ہیں، جس طرح بڑھ کے وہ اندر لے کے گئے ہیں پیلس کے، جس طرح بگی میں سوار ہو کے یہ آئے ہیں. خواتین حضرات، میں نے اور آپ نے پچھلے 77 سالوں میں کتنے ہی پاکستانی وزرائے اعظم کو، کتنے ہی بڑے بڑے پاکستانی صدور اور وزراء کو خادم حرمین شریفین سے ملتے دیکھا ہے، ان کے پیلس میں جاتے دیکھا ہے. میں قسم کھا کے اور حلفیہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو واقعتاً اس طرح ریسیو کیا جاتا ہے
کہ بھی آ گئے ہو, ہاں جی چلو اندر بادشاہ سلامت بیٹھے نے, انہوں دی خدمت جا کے حاضری دیو تے نال پلٹن بھی لے کے آئے, بھکاریاں تھی اپنے نال, انہوں نے بھی نال لے چلو کہ جا کے بٹھا دیاں گے. یقین کیجئے جیسے کوئی غریب رشتہ دار جس کے بارے میں کہ آپ کو یقیناً شک ہو کہ وہ قرض مانگنے آیا, بھیک مانگنے آیا, ادھار مانگنے آیا, جو رویہ ہمارا ان رشتہ داروں کی طرف ہوتا ہے جب وہ ہمارے گھر آئیں, بالکل یہی رویہ پاکستانی حکمرانوں کی طرف ہوتا ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ میں. اور اسے کمپیئر کیجئے جب انڈین پرائم منسٹر وہاں جاتے ہیں, کبھی ایک شخص کو بھی آپ نے اگر ایسا ریسیپشن ملتے دیکھا ہو پاکستان سے گئے ہوئے تو آپ کہیں کہ ڈاکٹر عمر عادل غلط کہہ رہا ہے, آپ صحیح ہیں. باہر طور خواتین حضرات, عرض یہ کرنی ہے کہ ان دو وجوہات کی بنا پر سعودی عرب جو ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور مسلم برادر ملک ہے, مجھے اس لفظ سے نفرت ہو گئی جب سے میں نے مسلم برادری کی بغیرتی دیکھی ہے غزہ کے معاملے میں, اس کے بعد مجھے مسلم برادری اور برادر ملک کے معنی جو ہیں وہ میرے پہ بڑی اچھی طرح کھل چکے ہیں اور کب سے کھلے ہوئے ہیں. میں ویسے بھی بھائیوں کے اوپر ہمیشہ شک کی نظر رکھتا ہوں. حابیل اور قابیل بھی دونوں بھائی تھے, اور اس کائنات کا پہلا قتل بھی دو دشمنوں کے درمیان نہیں, دو بھائیوں کے درمیان ہوا تھا. باہر طور بات کسی اور طرف نہ لے کے جائیے. کس قدر زیادہ نریندر مودی صاحب نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کا جو بہت بڑا ایک مقدس رشتہ سعودی عرب کے ساتھ ہے وہ آج کی دنیا میں ہم سے زیادہ مضبوط ہے, ان سے نہیں. اس کے علاوہ وینس وہاں پہ موجود تھے, اور جب یہ واقعہ ہوا تو چونکہ مقصد پورا ہو گیا نریندر مودی صاحب کا, تو انہوں نے فٹافٹ اگلی فلائٹ لی اور واپس دلی پہنچ کے آلز پارٹی کانفرنس بلا لی جس میں سب سویلین لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, جس میں پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہو گیا ہے, اب ہم یہ کرنے لگے ہیں. میں اگین آپ کو یہ کہوں, بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے, بغیر کوئی ثبوت فراہم کیے ہوئے, بغیر کسی قسم کا کوئی میڈیشن تھرڈ پارٹی کے ذریعے کروا کے انہوں نے ساری باتیں جو کرنی تھی وہ 5 پوائنٹ ایجنڈا بتا دیے, جو سب آپ کو یاد ہے, آپ تو کئی دفعہ سن رہے ہیں. جس میں ایک سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووک کر رہے ہیں یونیلیٹرلی, ون سائیڈڈ. یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو 1960 کے اندر, مجھے یہاں تک یاد ہے, یہ 19 ستمبر 1960 کو جواہر لال نہرو صاحب نے اس پہ سائن کیے تھے, اور ہماری طرف سے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان صاحب نے سائن کیے تھے. اور اس کی ایک ایگزٹ کلوز تھی کہ کوئی دونوں میں سے ایک ملک اس کو یونیلیٹرلی نہ ختم کر سکتا ہے نہ اس میں سے ایگزٹ کر سکتا ہے, اور اس کا ضامن ورلڈ بینک تھا, عالمی بینک, اور اس کے ساتھ منسلک تمام دنیا کے ممالک. خواتین حضرات, یہ چیز ختم کرنے کی خواہش کب سے انڈیا کو تھی, اور کتنی ہی دفعہ پچھلے اتنے سارے سالوں میں. آپ ذرا سوچئے کہ 60 سے لے کر اب تک تقریباً یہ 45 سال بن جاتے ہیں تقریباً. ان 45 نہیں بھائی, میرا تو حساب ہی غلط ہو رہا ہے, 40 وہ اور 25 یہ, 65 سال بن جاتے ہیں. اس دوران کتنی دفعہ انڈیا نے چاہا کہ اس کو تبدیل کریں, مگر بات بڑھ نہ سکی اور دال گل نہ سکی. خواتین حضرات, اس میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں, سب لوگ اس کی ڈیٹیل کو جانتے ہوں گے. پاکستان ایک لوور ریپیرین اسٹیٹ ہے, جو ہمارے ہاں تمام دریا آتے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے یا بھارتی پنجاب سے بہہ کر ہمارے علاقوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہاں کے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کے جسے سندھ طاس معاہدہ آپ کہتے ہیں, اس کے تحت 3 ایسٹرن ریورز کا کنٹرول مکمل انڈیا کو دے دیا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا کون کون سے ہیں, وہ مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. راوی ہے, ستلج ہے اور بیاس ہے. جبکہ 3 ویسٹرن ریور جو تھے, دریائے سندھ, دریائے جہلم اور دریائے چناب, وہ اس کا کنٹرول ہمارے پاس تھا. کنٹرول تو ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن اس کا پانی ہمیں ملنا تھا. انڈیا نے پچھلے 65 سالوں میں سینکڑوں ڈیم ان دریاؤں پہ بنا لیے ہیں کہ جن کے پانی پہ ان کا حق یا کنٹرول ہے, اور جب چاہتے ہیں پانی زیادہ ہو جائے اور سیلاب آ رہا ہو تو ستلج کے اندر انڈیا ایک بہت بڑی تعداد میں اوور فلو کرتا ہوا ریلا چھوڑتا ہے, جس سے ہماری تمام زمینیں سیراب نہیں ہوتی, برباد ہوتی ہیں, کیونکہ سیلاب آ جاتے ہیں. اور میرے خیال میں ہم نے ان 65 سالوں میں اپنے پانی کو مینیج کرنے, اس کو سٹور کرنے, اس کو سنبھالنے کے لیے ایک معنی خیز قدم نہیں اٹھایا. ہم روتے تو بہت ہیں, مگر جتنا پانی ہمیں ملتا ہے وہ بہہ کے بالآخر بحیرہ عرب کے اندر گر جاتا ہے. ہم نے ابھی تک کوئی ایسا بند نہیں بنایا تربیلا اور منگلا کے بعد کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ ہمیں جو پانی ملا ہے ہم اس کی قدر کرنا جانتے ہیں, اس کو سنبھالنا جانتے ہیں, اس کو مینیج کرنا جانتے ہیں, تاکہ اگلے آنے والے سالوں میں ہم ایک بوند پانی کو ترس نہ جائیں, ہمارے پاس پینے کا پانی نہ بچے, فصلوں کو کیا خاک پانی دیں گے.
خواتین حضرات، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، مگر اب جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ ایسی ہے کہ کوتاہیوں کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بات میں جو آپ کو اور اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ڈرامہ رچ رہا ہے، مگر مجال ہے کہ کوئی دنیا کی پاور یا ملک اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ سب انڈیا کی زیادتی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی غنڈہ گردی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس دھونس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ریووکنگ آف ٹریٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، اور میرے خیال میں یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ یوں سفارتی سطح پہ کل اقوام عالم کے درمیان پاکستان کے تنہا ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور انڈیا کے ساتھ سب لوگ وہ کیوں کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں، وی ہیو ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر۔ ہمیں اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو اس اہم موقع پہ، اس نازک موڑ پہ فوراً ٹھیک نہیں کرتے تو یقین کیجیے کہ ہماری ساری طاقتیں سلب ہو جائیں گی اور ہمارا دشمن ہم پہ حاوی ہونے میں کوئی وقت نہیں لگائے گا۔ اب وہ کیسے کرنا ہے؟ حضور بارک کرنا یہ چاہیے، اور میری بات پہ ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا۔ دو چیزیں ہیں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں نے ہماری بہت بہادر اور جری مسلح افواج کو پولیس کا محکمہ بنا دیا ہے، یعنی کہ ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو گاؤں کا چودھری اپنے علاقے کے تھانے کے ایس ایچ او اور اے ایس آئی سے لیتا ہے۔ آپ میری بات تو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری طرف ایک اور لابی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں انہوں نے ہمارے سیاستدانوں کو عوامی لیڈر نہیں بلکہ اپنے اردلی بنا دیا ہے۔ میرا ان دونوں سے نظریات سے کوئی اپنا ذاتی تعلق نہیں ہے، مگر میں یہ بات آپ سنوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ میں سے جو لوگ اس سے ایگری کریں وہ یقیناً اپنی سائڈ لے سکیں، ان کو اردلی کہنے والے یا فوج کو پولیس کا محکمہ کہنے والے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاؤس کو اگر اپنے آرڈر میں کرنا ہے تو ہمارے جو سویلین پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو واقعی محب وطن لیڈرز پروو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اور اگر ہماری فوج ہے تو اس سے وہ کام لیا جائے جو اس کا اولین مقصد اور فرض ہے، اور وہ وطن پاک کی حفاظت ہے جو وہ بخوبی کرنا جانتے ہیں، اگر ان کو دیگر کاموں میں، تجارت اور سیاست میں نہ الجھایا جائے۔ خواتین حضرات، اس میں ایک نقطہ ایسا ہے جو آپ کے لیے ہے، یعنی کہ ہمارے عوام کے لیے۔ اس وقت پاکستان میں، اور یہ کسی کو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہے عوام میں اور ہماری حکمراں حکومت میں۔ آپ لوگ نہیں مانتے ہوں گے، لیکن کاش کہ کوئی معنی خیز قسم کا یہاں پہ سروے کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنے % لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں حکومت ہے وہ ہماری نمائندہ حکومت نہیں ہے، وہ ہمارے ووٹ سے الیکٹ ہوئی حکومت نہیں ہے، وہ ہم پہ مسلط ہے، ہم پہ تھوپی گئی ہے، وہ ہماری ترجمان نہیں ہے، ہم اس پہ اعتماد نہیں کرتے، ہمارا اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضور والا، وقت ایسا ہے کہ مجھ غریب کا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر آپ کو چاہیے یہ بحیثیت ایک اچھے پاکستانی کے کہ جیسی بھی حکومت ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فوج کے لیے ایک بہت بڑی بیک بن جائیں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کر سکیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ کسی کو بھی اس موقع پہ، اس ایشو پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان کرے، اور پاکستان کا نقصان کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اگر یہ ملک نہ رہا، اس کی سالمیت نہ ہوئی، تو پھر آپ اپنے اپنے ڈھول بجاتے رہیے گا، کچھ بھی بے مقصد ہو جائے گا۔ ملک کی نہیں تو سیاست کیا، ملک کی نہیں تو سلطنت کیا، ملک کی نہیں تو قیادت کیا، ملک کی نہیں تو مزاحمت کیا، اور ملک کی نہیں تو حفاظت کس چیز کی؟ خدا کے واسطے سمجھیے کہ ہم نے اس وقت کرنا کیا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیڈران کو چاہیے، اور یہ میری بات سنیے، آپ بہت عقل مند ہوں گے، آپ نے 6 دفعہ سے باریاں لگائی ہوں گی، اور باریاں ہی لگی ہوئی ہیں آپ کی، لیکن ابھی تک آپ کے منہ کے اندر وہ زبان نہیں ہے، آپ کی آواز میں وہ گھن گھرج نہیں ہے جو ایک محب وطن لیڈر میں ہوتی ہے، جس کو عوام بھی اپنا قائد مانتے ہیں۔ حضور والا، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ آپ کے ہاں جعفر ایکسپریس میں 440 لوگ سوار تھے، ان کو دہشت گردوں نے یرغمال بنا لیا۔
آپ کے اپنے ملک کے اندر. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ایک بیان میں اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے مشرق میں ایک ملک ہے جہاں سے اس سازش کے تانے بانے ملتے ہیں. اور بھائی قاسم کے ابا کا تو ہمیں پتا ہے یہ مشرق میں جو آپ کے ملک ہے وہ کتنے ملک ہیں کہ 15 میں سے ایک ملک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ کی تمام جو مشرقی سرحد ہے وہ بھارت سے ملتی ہے, ہندوستان سے ملتی ہے, انڈیا سے ملتی ہے. کیوں نہیں آپ واشگاف طور پہ کہتے کہ ہمارا مشرقی ہمسایہ انڈیا, بھارت جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی جس میں جعفر ایکسپریس کے اوپر یوں ہائی جیک کرنا بھی شامل ہے, یہ تانے بانے اس سے ملتے ہیں. مشرق میں ایک ہمسایہ ملک ہے, فلانے کے ابا فلانی ساجدہ بھابھی کے مائکے جہاں پہ ہیں, ارے بھائی وہ جمن کی ننیہال جہاں سے ہے. خدا کا واسطہ ہے اپنی زبان کے اندر کلیئرٹی پیدا کریں, اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو واشگاف طور پہ کلیئرٹی کے ساتھ, زور کے ساتھ, ہمت کے ساتھ دنیا کے سامنے لائیں. اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں, انڈیا میں جو میڈیا ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے گھس بیٹھی آئے اور 6 کے لوگوں نے آ کے ہمارے بندوں کو پہلگام میں یوں قتل کر دیا. گھس بیٹھی آئے, اور انڈیا خود گارڈین اخبار میں چھپنے والی ایک سٹوری کے اوپر نازاں اور فرحاں ہو کے پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں گھس کے اپنے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 20-25 کشمیریوں کو لقمہ اجل بنا دیا. جب یہ ہوا تھا تب پاکستان نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے, چوں میوں کرتے رہے. خدا کا واسطہ ہے ایگزیکٹلی وہی بات ہے, اور تقریباً اتنے ہی لوگ پہلگام میں مارے گئے ہیں جتنے انڈیا نے پہلے یہاں پہ پاکستان میں مارے. مجھ سے پوچھ لیجئے, میں ایک عام آدمی ہوں, کس طرح سیالکوٹ کا وہ ایک اجرتی قاتل جس کا نام اکرم ہے اسے انڈکٹ کیا گیا, اس کے پیسے دبئی میں کیسے اس کو دیے گئے, کیسے اس کو ویپن دیے گئے, کس طرح اس نے آ کے آرام سے پاکستان کے اندر 20 سے 25 لوگوں کو جن کا نام اس کے پاس شامل تھا مار کے اپنا کام کیا اور واپس دبئی چلا گیا. ایک لفظ اگر پاکستان نے اس وقت کہا ہو کہ انڈیا ہمارے ملک کے اندر آ کے ہمارے لوگوں کو مار کے مروا کے چلا جاتا ہے, آپ ذرا سوچئے کہ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ ریوائز کرنے کی ایز اے نیشن اینڈ ایز اے گورنمنٹ اینڈ ایز اے فارن ڈپارٹمنٹ اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود انڈیا ناؤ. آخر میں 2-3 باتیں آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں. انڈیا نے ایک نی جرک ریفلیکس کے ذریعے امیڈیٹ جو ایجنڈا لکھا ہوا تھا ود ان نو ٹائم, ان کے فورن جو وزارت ہے, وزارت خارجہ کے ایک صاحب نے وہ پوشٹ سی پہنی تھی, اس میں آ کر انہیں پٹ 5 ایجنڈا پڑھ دیے, تمام ویزے کینسل, تمام پاکستانی یہاں سے نکل جائیں, ہم نے سندھ طاس معاہدہ ریووک کر دیا یونیلیٹری, جو کر ہی نہیں سکتے, قطعاً نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ بھائی اب سے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. پاکستان کی گورنمنٹ نے تھوڑا سا وقت لگایا لیکن ایک بہت عمدہ ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس دیا. ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس, جن کے کچھ حصوں سے تو شاید میں متفق نہیں لیکن کچھ حصوں سے میں بہت بہت متفق ہوں. ایک تو انہوں نے بالکل انڈیا کی طرح یہ کہا کہ جتنے بھی انڈین نیشنل ہیں وہ 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کو چھوڑ دیں سوائے سکھ یاتریوں کے. میرے خیال میں یہ ایک بے انتہا عمدہ بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مذہبی فرائض کو انجام دینے کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ حج پہ گئے ہوں اور آپ کو کوئی کہے کہ حج سے چھوڑ کے 48 گھنٹے میں واپس چلے جاؤ. میرے خیال میں یہ گریٹ ہیومینیٹیرین ایک ایکشن ہے اور بہت اچھا جیسچر ہے. دوسری بات, پاکستان نے یہ کہا کہ جس طرح ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووک کیا ہے, پاکستان نے یہ کہا کہ ہم شملہ معاہدہ اب نہیں مانیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی تھنک دس از اے بیڈ موو, اس لیے کہ آپ کو شاید یاد نہیں, میں بہت چھوٹا سا تھا جب شملہ معاہدہ ہوا تھا. دا ایئر واز آئی تھنک 1972, اور 1972 میں شملہ کے مقام پہ جو کہ ایک ہل اسٹیشن انڈیا کا, بھٹو صاحب گئے تھے اپنی کابینہ کے بہت سارے وزراء کے ساتھ اور ایک چھوٹی سی ٹین ایجڈ بیٹی کے ساتھ جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, اور وہاں ان کی ملاقات شملہ کے پرفضا مقام میں اندرا گاندھی صاحبہ سے ہوئی تھی جو کہ اس وقت پریمیئر تھیں انڈیا کی. اینڈ این اکارڈ واز سائنڈ جس کے تحت پاکستان کے وہ ہزاروں جنگی قیدی جو کہ ایسٹ پاکستان میں قید تھے جو بنگلہ دیش بن چکا تھا, وہاں سے ان کی واپسی ممکن ہوئی, اور اس کے علاوہ جو مختلف علاقے ایک دوسرے ملک انہوں نے قبضہ کیا تھا وہ واپس ہوئے. تو اب کہاں بھئی آپ سوچئے کہ 1972 اور کہاں 2025 اتنے سالوں بعد شملہ معاہدے کو ریووک کرنا یا نہ ماننے کی کوئی معنویت نہیں بنتی. ہاں ایک بات بہت اچھی کی ہے, اور وہ بات یہ اچھی کی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ کسی قسم کا ایئر انڈیا کا یا ایئر انڈیگو کا طیارہ جو کہ
इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट करती हो या इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा हो या इंडियन एयरलाइन का हिस्सा हो, वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों के ऊपर से नहीं या हदूद से नहीं गुजरेगा। दे विल हैव टू टेक अ डीटूर। ये वाहिद चीज़ है जिसके साथ इंडिया को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज फेस करना पड़ेगा, इसलिए कि इंडिया की वो तमाम फ़्लाइट्स जो नॉर्दर्न इंडिया से, ख़ासतौर से दिल्ली हब है एयर इंडिया का, वहाँ से जो फ़्लाइट्स गल्फ़ के लिए जाती हैं, यूरोप के लिए जाती हैं, अमेरिका के लिए जाती हैं, उन सबको अब पाकिस्तानी एयर स्पेस हासिल नहीं होगी। वो नीचे से होकर, समुंदर से होकर जाएंगे, जिसकी वजह से फ़्लाइट टाइम में 2-2 घंटे का इजाफा हो जाएगा। फ़्लाइट टाइम में अगर इजाफा होगा तो फ्यूल कंजम्पशन के अंदर बहुत बड़ा इजाफा होगा। फ्यूल कंजम्पशन के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा होगा तो जहाज़ के वज़न में बहुत बड़ा इजाफा होगा, जिसकी वजह से आपको मुसाफिरों की तादाद और उनके सामान की तादाद बहुत कम करनी पड़ेगी। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो आप ये सोच सकते हैं कि चंद ही दिनों में इंशाल्लाह एयर इंडिया को तो दिवालिया निकल जाएगा। हज़ूर वाला, मगर इंडिया एक इस वक्त बहुत बड़ा गुंडा है, और जो इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ही गेट्स अवे विद एवरीथिंग। आप यकीन कीजिए, हमने पुलवामा के बाद देखा कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, कश्मीर की हालत, उसकी डेमोग्राफी बिल्कुल बदल दी गई। मैं उसे ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ वो इंडिया ने कश्मीर में कर दिया है। कश्मीरियों की लैंड ग्रैबिंग शुरू हो गई और लोग आके वहाँ बसना शुरू हो गए, हम कुछ ना कर सके। मुझे सिर्फ डर एक बात का लगता है, और वो डर पता है किस बात का लगता है कि हमारी हुकूमत ने ये कहा है कि अगर पानी बंद किया गया तो वी विल कंसिडर एन एक्ट ऑफ वॉर, और एक्ट ऑफ वॉर का जवाब भी एन एक्ट ऑफ वॉर होता है। ख़वातीन व हज़रात, जंगी जनून में इस कदर आप लोग बहसियत आवाम पागल ना हो जाएं कि आप दुआ मांगें कि हाँ भाई उनकी तरफ से हमला हो फिर हम हमला करें। जंगें हमेशा मुल्कों की तबाही का बायस बनती हैं। हम और इंडिया 2 न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स हैं, उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है। हम मगर दुनिया की वो 2 वाहिद न्यूक्लियर स्टेट्स हैं जिनकी एक सरहद कॉमन दरमियान में है, यानी कि बम यहाँ फटे या वहाँ फटे, खुदा ना खास्ता बम मशरक़ी पंजाब में फटे या मगरबी पंजाब में फटे, नुकसान दोनों का होगा, क्योंकि उसे कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ख़वातीन व हज़रात, ये जो न्यूक्लियर बम हैं ये डिटरेंट्स होते हैं, यानी कि इससे दूसरे को डराया जाता है कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ख़बरदार हमारे ऊपर कोई मिस एडवेंचर ना करना, कोई स्ट्राइक करना, सोच समझ लेना। मगर हर डिटरेंस की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है, एक बेस लाइन होती है, जिसके बाद डिटरेंट सिर्फ डिटरेंट नहीं रहता, वो ऑफेंसिव बन जाता है। खुदा न करे कि हम वो वक्त देखें कि जब हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बहैसियत ऑफेंसिव वेपन्स इस्तेमाल करें। दुनिया भी ये नहीं चाहेगी, मगर दुनिया को अगर ये नहीं चाहती तो इंसाफ का दामन पकड़ना पड़ेगा। ज़्यादती करने वालों को बताना पड़ेगा कि तुमने यूएन रेजोल्यूशंस को अपने पांव तले रोंद के उनकी खाक बना दी हुई है, तुम हर किस्म का ड्रामा करते हो, हम तुम्हारी माइट की वजह से तुमसे डरते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में माइट इज़ राइट। पाकिस्तान की मजलूमियत की भी नज़र डालनी चाहिए। जब आपको हमारी ज़रूरत होती है, कैसा आप हमें गोदी में, इधर आ मेरे बच्चे, तुझे मैं गोदी में बिठाऊँ छुन्ने, इधर आ तुझे दूध पिलाऊँ, डॉलरों का कशीद किया हुआ, तब ये करते हैं। मगर आम हालात में हमें कितना तन्हा छोड़ दिया जाता है, ये सिर्फ अब हमें एहसास हो रहा है। मेरा आखिर में सिर्फ एक हल्का सा आजिज़ी के साथ पैगाम है, ये वक्त अलहदा होने का नहीं है, ये वक्त एक इकाई बनने का है। ये वक्त वो है कि जिसमें हमें सियासियात को पसंदाज करके सिर्फ अपने मुल्क की सालमियत और बका के लिए सोचना है और दुआगो होना है। और जो लोग इस वक्त हुक्मरानी पे फायज़ हैं, उनको भी ये सोचना है कि जिस किस्म की हुक्मरानी वो कर रहे हैं, क्या वो हुक्मरानी उन्हें वो जुर्रत और हिम्मत देती है कि वो मुल्क की बका और सालमियत को बचा सके। सोच लें। खुदा हाफ़िज़।